ہو گئی. یہ کہتی ہیں کہ میری رخصتی اگلے ماہ ہوگی اور نکاح کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن سسرال والوں کا رویہ اب سامنے ہو چکا ہے. ظاہر وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی ہے کہ میں رخصتی کے بعد یہاں نہیں آنا چاہتی، الگ گھر میں جانا چاہتی ہوں. اور جب یہ گھر سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فورس کیا ہے میرے شوہر کو کہ اس کو طلاق دے دو. لیکن ہم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا. تو کیا الگ گھر کا مطالبہ شرعاً جائز ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے بڑے بڑے گھر تھے ہی نہیں کہ ماں باپ بھی ساتھ ہوں، نندے بھی ساتھ ہوں، دیور جیٹھ بھی ساتھ رہ رہے ہیں، سب کے سب. ایسا تھا ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، شادی ہوتی اپنے گھروں میں منتقل ہو جاتے تھے. لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب ایسا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی احاطے کے اندر 2-3 فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم منع بھی نہیں ہے. لیکن اصل تو سیپریشن ہی ہے، الگ رہنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ لڑکی اگر سسرال میں ہے اور شوہر اسی سسرال میں اسے ایک الگ روم دے سکتا ہو کہ جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا لے، باہر جائے تو تالا لگا کر جائے، تو یہی ایک الگ رہائش کا شرعی تصور ہے. تو اگر اتنا دے دے تو گویا اس نے الگ رہائش دے دی، کافی ہے. لیکن تیسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کے باوجود اگر لڑکی کے سسرال والوں کے ساتھ لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور میں معذرت کے ساتھ بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ منافقت، کہ بظاہر تو جیسے مہمان ہیں تو ساس کہتی ہے بہو کو بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹھو، مہمان آئے ہیں، اتنے پیارے لہجے میں، لیکن دل میں ہوتا ہے بغض بھرا ہوا ہے کہ کم وقت کو بس میں ایسے لا کے بٹھا رہی ہوں. اور کبھی وہ کہتی ہے کہ امی جان چائے لے آؤں، اور دل میں ہوتا ہے بڑھیا تو مرتی کیوں نہیں ہے. ایسے دلوں کے اندر بغض بھرے ہوئے ہیں اور ظاہر میں شیریں الفاظ ادا کر رہے ہوں. ایسی منافقت کو، ایسے دوہرے معیار کو شریعت قطعاً ناپسند کرتی ہے. تو جب ایسی صورتحال ہو کہ ایک جگہ رہنا جھگڑے اور پھڈے کا باعث بن رہا ہو، تو پھر بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جایا جائے، اور یہ علیحدہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. تو میں نے 2-3 صورتیں آپ کو بیان کر دیں. اس میں آپ بچی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس گھر میں رہنا آپ کے لیے بالکل غیر مناسب ہے، جان محفوظ نہیں ہوگی، تانے وغیرہ ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ وغیرہ بھی لگا دے، یا روزانہ ہی پھڈا ہوتا رہے گا، بیچارہ شوہر شام کو واپس آئے گا تو وہ جھگڑی نپٹاتا رہے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ علیحدہ رہ لیں. علیحدہ ہونے کا مطلب کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اگر بیٹا اپنی بیوی کو علیحدہ رکھ کر لیکن اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، ان سے ملتا رہتا ہے، بیوی کو لا کے ملاتا ہے، اپنے بچوں کو لا کے ملواتا ہے، لیکن ایک سیپریٹ جگہ پر رہتا ہے، تو شرعی لحاظ سے کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے. اگرچہ اپنے ماں باپ کو عزت دینی چاہیے اور ادب و احترام سے ان سے اجازت لے کر علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن مطلب ماں باپ کو بھی وسعت حاصل کرنی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے کہ علیحدہ ہو کے ماں باپ کو بھول نہ جائیں. اور اس کو یہ سمجھنا کہ جیسے ہمارے بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا علیحدہ ہو گیا تو یہ عورتیں آ کے آگ لگاتی ہیں. بعض ہر ایک نہیں، بعض آتی ہیں کہ یہ کیا ہوا، تمہارا بیٹا علیحدہ ہو گیا، ہائے ہائے ابھی تو شادی ہوئی تھی، یہ تمہاری بہو نے کی ہے سارا کچھ. یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں ہی ایسی، فوراً بیٹے کو لے گئیں، اپنی ماں سے جدا کر دیا، آگ لگائی اور یہ نکل لی، وہ بیچارے تڑپ رہی ہیں. وہ اس طرح کے معاملہ نہ کریں. اگر سسرال والے سمجھتے ہیں کہ اپنی بہو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور آئے دن جھگڑا ہوگا، خوش دلی سے بیٹے کو کہیں گے بیٹا تم علیحدہ رہو، لیکن آتے رہنا، ملتے رہنا، ہم بھی آئیں گے تمہارے گھر. بہتر ہے کہ محبت قائم ہو، تھوڑا دور ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.